کتنے خوش نصیب ہے امت مسلمہ کہ ان کا نبی پوری انسانیت کے لیے نبی ہے۔ جب پیدا ہوئے اس وقت جو انسانیت تھی 1500 سال پہلے، اس کے بھی نبی تھے، قیامت تک جو انسان آئیں گے سب کے نبی ہیں۔ اسی واسطے آپ کا درجہ باقی امتوں سے بہت زیادہ ہے۔ 5ویں پارہ میں ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت آئے گی ان پر ایک نبی شہید ہوگا، آپ سب پر شہید ہوں گے۔ اور آپ کے لیے کہا گیا ہے جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ آپ کو اللہ نے امت وسط بنایا ہے، معتدل بنایا ہے، متوازن بنایا ہے، افراط نہیں، تفریط نہیں۔ نہ بہت غصے والے ہیں کہ بالکل کسی کی بات نہ سنیں، نہ بہت نرم ہیں کہ کمزور ہو کر رہ جائیں، بلکہ امت وسط ہیں لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ آپ سب لوگوں پر شہید، پوری انسانیت کی شہادت آپ بھی دیں گے اور تمام انبیاء کی شہادت رسول اللہ بھی دے گا۔ تو یہ فخر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ کا نبی تمام انبیاء کا سردار اور آپ تمام امتوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر انہی کے لیے کہا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے دیکھا 13 سال ایک شہر میں رہے تو چند آدمی مسلمان ہوئے، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوا۔ ہمیشہ ظلم کیا کرتے تھے مسلمانوں پر، کبھی عمار کو گرا دیا، کبھی اس کی ماں کو گرا دیا، کبھی اس کے باپ کو مارنا شروع کر دیا، کبھی کسی شخص کو مار رہے ہیں، کبھی کسی کو، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مکے والے ظالم، حتیٰ کہ پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑنا پڑا، لیکن اس کے باوجود جب آئے ہیں مکہ کو مکمل طور پر فتح کیا ہے تو پوچھا کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تو سب نے کہا آپ بھی کریم ہیں، آپ کا بابا بھی کریم تھا، آپ کا دادا بھی کریم تھا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہ لفظ ہے جو حضرت یوسف نے بھائیوں کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن رسول اللہ اس لفظ کو دشمنوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ان میں اکثریت منافق رہی ہے، اکثریت مسلمان ہی نہیں ہوئی، کچھ لوگ پکے مسلمان ہو گئے۔ تو گویا کہ آپ کا نبی رحمت للعالمین ہے، دشمنوں کو بھی اس نے معاف کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی تھوڑے سے سمجھدار بن جائیں، ہم بھی اپنے اندر رحمت کا مادہ پیدا کریں۔ کبھی باپ سے لڑائی، کبھی ماں سے لڑائی، کبھی بھائی سے لڑائی، کبھی بہن سے لڑائی، کبھی یہ میں انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ بنا کر رکھے، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، بلکہ دشمن کے ساتھ بھی رواداری سے پیش آئے، تاکہ وہ یہ کہے، دشمن خیال کرے میں اتنا غلط آدمی ہوں لیکن میرا دشمن تب بھی مجھے سلام بھی کرتا ہے جب میں جاؤں ملتا بھی ہے۔ تو رحمت للعالمین کی امت کو رحمت للعالمین ہی ترقی کر ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ اس کے بعد حاجت ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی آئے، اس کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ لذا ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضرت رسالت آپ کے مردوں میں سے جیسے زید متبنہ بنا ہوا تھا، ان کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو گویا ان پر ختم نبوت ہو گیا ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کا آخری وصی امام زمانہ، ان کو خاتم الاوصیاء کہا گیا ہے۔ وہاں وصیت بھی ختم، وہاں ولایت بھی ختم، وہاں امامت بھی ختم۔